السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم ان باتوں سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کتنا بڑا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ سننے میں تو بس یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے کہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے۔ رات کو جب آنکھ کھلی تو موبائل کی سکرین پر دیکھا کہ ایک جانے پہچانے نمبر سے کال آ رہی ہے۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے میسج ٹائپ کیا کہ اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی میسج کا رپلائی آیا تو وہ آہستہ سے بستر سے اٹھا تاکہ کوئی آواز نہ ہو اور میرے ساتھ سو رہی میری بیوی اچانک سے اٹھ نہ جائے۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور اندھیرے میں ہی چپل کو ڈھونڈنے لگا۔ جب چپل ملی تو اس نے آہستہ سے باہر کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے اچانک سے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہیں وہ جاگ تو نہیں گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بستر خالی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اب کہاں چلی گئی۔ دماغ میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کے ساتھ وہ کچن کی طرف گیا کہ شاید وہ پانی پینے آ گئی ہو۔ جب وہ کچن کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ کچن کی لائٹ تو آف تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا، لیکن وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آئی اور آواز دینے سے گریز کیا ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم پریشانی اور غصے میں بدل گئی۔ اتنی دیر میں اس کا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی حیرانی اور بے دردی سے اس نے فون کو کاٹا۔ سوچوں میں گم ماں جی کی کچھ باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی کہ تیری بیوی کے لکشن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا اور وہ پھر سے سوچنے لگا کہ شاید وہ چھت پر نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا تفال لیے ہوئے وہ چھت کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پر نہیں پڑا تھا کہ وہ اچانک ایک سرگوشی سن کر وہاں پر رک پڑا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے اور اس کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہے۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی، لیکن اس کو مجھ میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کی غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا کہ ان سے کہوں، لیکن ڈر گئی کہ وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر میں اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں، لیکن کتنی دیر برداشت کرتی۔ کوئی تو ہو جو میری دل کی آواز سنے، جو میرے دل کا حال جانے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں میرا بھی کوئی اپنا ہے جو میری پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے تم جو میرے پاس ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھی، لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا۔ ابھی اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آج اس کو اس کے دھوکے کی سزا ضرور دوں گا، کہ اتنی دیر میں اس کا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا کہ اتنی دیر میں سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے ساری دنیا ہی رک گئی ہو، جیسے اس کی زبان کسی نے جکڑ لی ہو، جیسے اس کا دل کسی نے دبوچ لیا ہو۔ قدم آگے بڑھ نہ پائے۔ وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح سیڑھیوں سے واپس اترنے لگا۔ سرگوشیاں ابھی بھی کان میں پڑ رہی تھی، جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس نے اپنا فون بند کیا اور آرام دار بستر پر سو گیا۔ آج تو اس بستر پہ بھی اس کو کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا وہ ذمہ دار خود تھا، کیسے وہ کسی اور کو اس گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ خود تھا۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں پر نظر رکھتے ہیں، اور یہی بات بیوی کو پسند نہیں ہوتی، اور اسی کی وجہ سے اپنی ہی بیوی سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔